يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. موجودہ حالات اور صورتحال دے پیش نظر مختصر جیاں خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے حاضر خدمت ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے. اسا مسلمان مومن امت مسلمہ آج جنہیں حالات اور واقعات دے وچوں گزردے پے ہیں، بحیثیت سچے مسلمان دے ساکوں انہیں حالات کیا کرنا چاہیے؟ ہی حوالے نال چاند رہنمائی دیاں باتاں میں تساں احباب دی گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا کہ مسلمان مومن بندے واسطے قرآن و حدیث دی کیا تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ دے نبی کریم علیہ السلام نے ایسے حالات، ایسے حادثات اور ایسے واقعات اور ایسی ازمائشیں دے دوران مومن بندے کو کیڑا کردار اور کیڑا رویہ اور کیڑا سلوک اختیار کرن دی تعلیم دیتی ہے. تمامی احباب میری طرف توجہ فرمیسو کہ آج کل دے جڑے حالات ہیں، خصوصاً کرونا وائرس اور مسلسل پکیاں فصلیں تے بارشیں دا نزول اور باقی جڑی آپس دی پریشانی ہے اور بے قراری اور بے چینی ہے،
سب تو پہلی جڑی گزارش میں کرے سا وہ یہ ہے کہ اساں سارے مسلمانے کو، اساں سارے مومنے کو، امت مسلمہ کو ایسے حالات دے تحت اور ایسے معاملات دے تحت سب تو پہلا کردار جڑا ادا کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اساں کو رب کائنات دی ذات بابرکات نے مکمل بھروسہ، اعتماد، یقین اور توکل رکھنا چاہیے۔ رب دی ذات تے توکل انتہائی ضروری ہے، چاہے حالات کچھ دے کچھ تھی ونجن، چاہے وقت مشکل ہوئے، مصیبت دا ہوئے، ازمائش دا ہوئے، اساں کو اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے توکل، بھروسہ اور اعتماد یہ کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی انہیں حالات دے وچ بندے کو تے توکل اختیار کرن دا رب نے حکم دیتے کہ جڑے ویلے مشکل وقت آوے، مصیبت دا وقت آوے، تکلیف دا وقت آوے، او کو چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے مکمل بھروسہ رکھے، اپنے معاملات اللہ تبارک و تعالی دے سپرد کر دے، اللہ دے ذمہ لا دے، تاکہ اللہ تعالی ایسے مشکل واقعات اور مشکل معاملات بندے دا معاون بھی تھیوے اور بندے دی مدد بھی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ انجے حالات بندے دی تاں مدد کریں دے جدہ بندہ اپنے آپ کو انجے معاملات رب دے حوالے کرے۔ قرآن پاک اللہ نے فرمائے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ نبییں رسولیں پیغمبریں دی عادت آئی جدہ بھی انہوں دے اتے کوئی مشکل وقت آوے وہ اپنے آپ کو رب دے سپرد کر دینے ہیں واللہ انہوں دا حامی تے ناصر ہونا۔ اسادہ این وقت جڑا معاملہ چلدا پے این کنے ود کے میرے خیال کوئی ازمائش نہیں، اساں ہی ازمائش دی حالت اپنے آپ کو رب دے حوالے کر دوں کہ رب جو چاہوے جیویں کرے، سادہ مکمل اعتماد، بھروسہ، یقین اپنے رب تے ہونا چاہیے۔ جیویں حضرت یعقوب علیہ السلام تے ایک ازمائش دا وقت آیا، پریشانی دا وقت آیا کہ انہاں دے بیٹے یوسف کو انہاں دے پتریں رلا کے ملا کے، تساں کئی بار یہ واقعہ سنیا ہویا ہے کہ گھن گئے ون کے اندھے گہرے کنویں چ سچے نے والے کہانی بنا کے گھننا، ایک بڑی پریشان کن صورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیڑا کردار ادا کیتے؟ یقیناً وہ کردار ادا کیتے نے جڑے کردار دی رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعلیم دیتی ہے۔ نبی کوئی بھی ہوئے وہ رب دی تعلیم تو باہر تک کوئی کام نہیں کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کیا کیتے؟ جڑا کچھ کیتے وہ سارے واسطے نمونہ ہے، اور جڑا کچھ کیتے وہ اللہ کریم دی مرضی نہ لائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنا ازمائش دی چکی اج پیسن لگے، جنا پریشانی دے وقت دا سامنا کیتے نے، فوراً انہوں نے پہلے یہ بات کیتی ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ تعلیم دیتی میں دی پئیے، مشکل وقت آوے، پریشانی دا وقت آوے، بے قراری بے چینی دی صورتحال بنے، بندہ سب تو پہلا کام کیڑا کرے؟ مومن بندے واسطے تعلیم ہے، کیونکہ اسا اپنی مرضی تو کر نہیں سے سکتے۔ اسا مسلمان ہیں، ساری ہر اوکھے سوکھے وقت رہنمائی دین کریں دے، ہن وہ دین رہنمائی کریں دا پے، اگر اسا دین دی رہنمائی منوں تا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جڑے ویلے پریشانی لاہے کوئی ازمائش دا سامنا کرنا پیا، جڑے ویلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی خبر سنی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا مقدمہ تے اپنا معاملہ میں اللہ کریم دی عدالت دے سپرد کر دیتے نے، تے آکھن لگے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ اے پروردگار عالم، میرا جڑا دکھ ہے، میرا جڑا غم ہے، میری بے قراری ہے، میری بے چینی ہے، ان دی شکایت میں صرف تیری بارگاہ وچ کرنا، اے مقدمہ میں صرف تیری عدالت دے اندر دائر کرنا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اپنے پتریں کو کیا کہنے کہ جیڑا کوئی تساں میں کو دھاک دیتی کھڑے ہو نا، این دھاک دے بدلے چ میرا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا مددگار کون ہے؟ جیڑے ویلے مشکل وقت آوے، مصیبت دا وقت آوے، مختصر ہدایات کسا کو کرنا کیا چاہیے ہے؟
سب تو پہلا کم مومن بندے دا اے وے کہ اللہ دی ذات تے توکل کرنا چاہیے. اللہ کریم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو فرمائے جڑے ویلے اللہ دے نبی دے سارے دنیا دے لوگ دشمن تھی گئے نا, اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے مکے چ لوگیں کو دین دی دعوت سنے دے ان ویلے مشرکین مکہ نبی پاک دی مخالفت زور تے کرندے رہ گئے نا. حضرت عمار بن یاسر دا خاندان شہید کر دیتا گئے, حضرت بلال حبشی کو گرم ریت تے لٹایا گئے, میرے نبی کریم دے یار حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار تے لٹکایا گئے. اللہ تعالی نے نبی کریم کو نتیجے دے اندر کیا فرمائے؟ اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اداس تھیون دی ضرورت نہیں, پریشان تھیون دی لوڑ نہیں, اے جڑی بے چینی ہے بے قراری ہے این دے واسطے ہکو عقیدہ چا بناؤ الیس اللہ بکافن عبدہ, کیا تو کو میں اللہ کریم کافی نمی؟ اگر میں اللہ کریم دی ذات مکمل اعتماد تے بھروسہ چا کرو این پریشانی علی تے مشکل صورت دے اندر میں اللہ کریم تو کو کافی ہاں. اللہ کریم نے تعلیم لیتی ہے مومنو جدا مشکل وقت آوے, جدا مصیبت دا وقت آوے, جدا ازمائش دا وقت آوے, بندے کو رب تے مکمل توکل رکھنا چاہیے, کیونکہ معاملات ختم صرف ایک ذات کر سکتی ہے جے کو رب العالمین آدن. اللہ دے علاوہ تو کہیں دے واسطے چ نہیں نا. اللہ جلے ختم کر سکتے تے معاملہ ذمہ ہی کہیں دے لاونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دے بھروسہ ہے, پہلی ہدایت ہے کہ اللہ دی ذات تے توکل کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جیڑا بندہ مشکل وقت ہے اللہ کریم دی ذات تے توکل تے بھروسہ چا کرے, اللہ کریم نے فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کریم بندے کو کافی تھی ویندے. بے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, ایسی ذات تے بھروسہ تے اعتماد رکھو جیڑی ذات زندہ حیات تے مرن کنو پاکے, یعنی اللہ کریم دی ذات تے توکل کرنا چاہیے. جدنا جیڑے ویلے کوئی مصیبت دا وقت آوے, پریشانی دا وقت آوے, تکلیف دا وقت آوے, ازمائش دا وقت آوے, بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے, بندے کو بیبا نہیں ہونا چاہیے, بندے کو پریشانی دا سامنا کریں جو ہے سارے معاملات اپنے رب دے حوالے کر دینے چاہیے. یہ پہلی تعلیم ہے. رسمی نہ سمجھ سو بات تے تھوڑا جہاں سمجھن دی بھی کوشش کرے سو کہ ایسے معاملات سب تو پہلے کیا کرنے؟ اللہ دی ذات تے توکل کرنے, بھروسہ کرنے, مکمل اعتماد, یقین اللہ تے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جڑے ویلے پریشانی دا وقت آیا, ساری قوم برادری نے پکڑ کے جڑے ویلے بھاد چکھے جو سچا, اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاد چکھے وچوں کیویں بچائیں, کیونکہ حضرت ابراہیم دا میں اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں اللہ کریم دی ذات تے بھروسہ کیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاد چکھے چ ون کے آکھن لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حالی ویرس تا چمبڑیا کوئی نہیں, پرنے کے ودا ہویا ہے, اساں توکل نہیں سے پہ کریں دے. بھادا ویرس ابراہیم کو لگ چکائی تے ابراہیم بھا بلدی دے ویرس وڑ چکائی. اللہ فرمائیں دے ول بھی حضرت ابراہیم دا ہکو نارا کہ حسبنا اللہ, میں کو اللہ کریم کافی ہے. اللہ فرمائیں دے نتیجہ کا نکتے بلدی بھا دے ویرس میں اللہ کریم نے مکا دیتے تے میں اللہ کریم نے ان بھا کو گلزار چا بنایا تے ابراہیم واسطے سکون دی جگہ چا بنائی تے ابراہیم دا وال ہی نہیں سڑ سکیا. اگر کرونا وائرس کے بچنا چاہتے ہو, وسطی بارش کے بچنا چاہتے ہو, اپنے دکھیں تکلیفیں مصیبتیں کے بچنا چاہتے ہو, وڈے ہو
چھوٹے ہو آلہ ہو ادنا ہو کالے ہو گورے ہو سارے اپنا توکل تے بھروسہ اپنے اللہ دی ذات تے کرو ہر حال وچ ہر معیار وچ ہر مزاج وچ اپنے آپ دا عقیدہ بناؤ سب مشکل وقت وچ ساڈا اللہ کافی ہے اللہ فرمیندے جڑا میں کو کافی چا سمجھے میں اللہ دے سارے مسائل آسان فرما دیندا بھروسہ کہندے تے رکھو کوئی دنیا دی بیماری نہیں لگ سکتی کوئی پریشانی بے قراری ود نہیں سکتی جے توکل کہندے تے ہوئے بھروسہ کہندے تے ہوئے جیڑے ویلے بندہ اپنے گھر دے باہر نکلے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کوئی چاہیے اپنے آپ کو پہلے رب دے حوالے کرے تے اللہ کریم تے توکل کرے رستے چ کوئی موزی چیز انہاں نقصان نہیں کر سکتی اے آکھے بسم اللہ توکلت علی اللہ میں اللہ کریم تے بھروسہ کر کے نکلدا چاہے دنیا ساری دی دشمن بن ونجے اللہ کریم نے فرمائے اے میری ذات تے توکل کر کے آیا کھڑے اے میرے اوتے بھروسہ کر کے آیا کھڑے میں اللہ کریم دی ہر شے دی حفاظت فرما چھوڑے سا مشکل وقت آوے پریشانی والی صورت ہوئے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے رب دے توکل دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے مختصر جی بات اے پہلی بات ہے یاد رکھن تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اللہ دی ذات تے توکل بھروسہ اللہ تے اعتماد اللہ تے عقیدہ ہونا چاہیے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے عقیدہ ہونا چاہیے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اے عقیدہ ہونا چاہیے بے یدک الخیر بے یدک الخیر بے یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اے عقیدہ ہونا چاہیے ان اللہ علی کل شیء قدیر اے عقیدہ ہونا چاہیے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ فرمے دے عقیدہ بناؤ ہر معاملے تے اللہ غالب ہے خیر دے سارے خزانے رب دے ہاتھ چن اللہ اگر کہیں کو نقصان دے ونتے آوے کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ نفع دے ونتے آوے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ مارن تے آوے کوئی جیوا نہیں سکتا اللہ جیواون تے آوے کوئی مار نہیں سکتا بندے کو مشکل وقت عقیدہ مضبوط کر کے پورے دا پورا توکل رب تے کرنا چاہیے رب سارے مسائل آسان فرما دے سی بھروسہ کہندے تے ہوئے اللہ تے کہندے تے بھروسہ اے یقین اعتماد جڑے ویلے اللہ تے ہوئے ول سارا معاملہ تے دوجا کیا کام کرنا چاہیے ادھر ایک سو ذرا یہ جڑی بیماری ہے نا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوندی متعدی دا معنی ہوندے ایک کولو بے تک تے بے کولو بے تک بیماری جڑی چمبڑدی ہے اے چمبڑن دا تصور شریعت وچ کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں نبی کریم علیہ السلام کے پوچھا گئے اللہ دے رسول ایک اٹھ کو خارش ہے اساں کو بنے اٹھے نال بدھینے ہیں تے انہیں اٹھے کو خارش تھی ویندی ہے آپ نے فرمایا اے دسو او جڑا پہلا اٹھ جے کو پہلے اٹھ کو خارش ہے اے دسو بلائی پہلے اٹھ کو کہندے نال بدھن نال خارش آئی ہے پہلے اٹھ کو جویں تھئی ہے ایویں باقیاں کو تھیندی ہے اے بیماریاں متعدی نہیں ہویاں اصل پتہ ہے کیا ہے بندے دی جڑی سوچ ہوندی ہے نا بندے دی سوچ دے مطابق اللہ اپنی قدرت کو ڈھال دیں دے اگر میری سوچ ہے کہ فلانی بیماری میں کو فلانے دے نال باہن نال چمبڑ سی تو آپ میں چمبڑ وے سی نبی پاک دی حدیث قدسی ہے آنا عند ظن عبدی بی جیڑے ویلے بندہ جیں جا گمان کرے جیں جا سوچے اللہ اپنی قدرت کو ڈھال دیں دے اگر گمان چنگا ہے تے چنگائی تھی سی جے گمان برا ہے تے برائی تھی سی توکل کرنا چاہیے یہ پہلی بات اور دوسری بات کہ کم از کم سب کو گمان اچھا رکھنا چاہیے زن اچھا رکھنا چاہیے سوچ اچھی رکھنی چاہیے بندے دی سوچتے ہیں اگر بندے دی سوچ ہے کہ میں 50,000 روپیہ این واسطے پہ رکھنا متا گھاٹا وادا وہ گھاٹا وادا ہی تھی بندے دی اگر سوچ ہے کہ فجر نال گاہک ادھار والا آ گئے سارا دی ادھار ہی چل سی تے اویں ہی تھی سی جی میں بندے سوچے اگر اسائیوں کوئی سوچا چاہ کہ ساکو بھی میں لگ ونجنی ہے بیماری تو ضرور لگ سی تے توکل دے بعد جڑا دوجا کام ہے وہ ہے کہ سوچ اچھی رکھنی چاہیے کیا رکھنی چاہیے یہ تعلیمات یاد رکھو سوچ کیا کرنی چاہیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے اپنی قوم بنی اسرائیل کو رلا کے جڑے ویلے بنی اسرائیل کو رلا کے نکتے تے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ انہاں کو رلا ون، انہاں کو اپنے کٹھے رلا ون تے فرعون دے چنگل چو انہاں کو بچا ون۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر روانہ ہے بنی اسرائیل تے پچھو فرعون دا لشکر لگا ہویا ہے۔ لمبی بات ہے وینجے 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 جڑے ویلے سامنے دریا دیاں موجاں آ گئے نا، دریا چلدا ہویا سامنے نظر آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون بھی نال ہیں، انہیں بنی اسرائیلیں پشتے نظر پاتی ہے فرعون دا لشکر پچھو ہے، اگو نظر پاتی نے تے دریا وہندا ہویا ہے اپنے موجیں چ۔ اے سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم کو جواب دینے لگ گئے تے آکھن لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ پکے رول گئے ہیں، مر گئے ہیں، اج تباہ تھی گئے ہیں، پچھو فرعون دیاں فوجین اگو دریا دیاں موجین رول گئے ہیں، ہن نہیں سے بچ سکتے، بچے سدے یتیم ہوئے سن۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ پاک دے آسمان وال نظر کیتی ہے، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اگر چاہندے میں اللہ نجات دیواں، میں اللہ بچاواں، پہلے اپنی قوم دا دماغ ٹھیک کر، انہاں دی سوچ ٹھیک کر، پہلے اپنی سوچ بناویں جو کوئی کچھ نہیں کر سکدا، جے اللہ بچاون تے آوے نہ دریا دیاں موجاں مار سکجن نہ فرعون دیاں فوجاں مار سکجن۔ اے بچنا چاہندن تو پہلے بھیجا تو ٹھیک کرن اپنا، کہیں بیماری کے کہیں مصیبت کے کہیں ازمائش کے بچنا بھی ہے، کم از کم پہلے عقیدہ تے رکھو، اے مزاج تے بناؤ کہ اللہ اگر چاہوے تو کائنات ساری اپنی چاہت پوری نہیں کر سکتی۔ پہلے انہاں کو عقیدہ سیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھ گئے، ساری قوم کو ساد کے آئے کہ او میری قوم دے لوگو، چاہندے ہو دریا دے موجیں کے بچو، چاہندے ہو فرعون دے فوجیں کے بچو؟ جی ہاں چاہندے ہیں۔ فرمایا والی میں کرو قال کلا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراون دی لوڑ نہیں، ذہن بناؤ پہلے اپنا جو رب سادے نال ہے، موجاں فوجاں کچھ نہیں کر سکجاں۔ انہیں کہ اچھا صرف یہ سوچ تبدیل کرنی ہے تو اللہ مدد کرے سی۔ جی ہاں بنی اسرائیلیوں، سارے بنی اسرائیلی کھڑ کے آکھن لگے اللہ سادے نال ہے، ساکو موجاں فوجاں کچھ نہیں آگ سکجاں۔ اللہ نے فرمایا صرف انہیں ذہن تبدیل کیتے، ہتھیار کائن نے زیادہ کیتے، تلوارہ کائن نے ودھایا، انہوں نے تیر اندازی زیادہ نہیں کی تھی، مقابلہ نہیں کیتا، صرف اپنی سوچ دا زاویہ ٹھیک کیتے نے، وال دنیا نے ڈٹھے اساں چل جاں موجاں روک کے بنی اسرائیلیوں کو نجات دیتی سے، فرعون کو فوج کو غرق کر کے کائنات علیہ کو ڈسائے سے، جیڑا بندہ سارے بارے سوچ اچھی رکھے اساں مشکل وقت مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ نے مدد کی تھی کہ نہ کی تھی؟ آج اگر اساں چاہتے ہیں ساری اللہ مدد کرے، سوچتے چنگی رکھو، ہاتھ نہیں لیونا، سلام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بیماری دیون دا ارادہ کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیون دا ارادہ کرے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ توکل اللہ دے بعد بندے کو گمان اچھا رکھنا چاہیے، گمان دی صورت ہے چلا مدد کریں دے۔ بنی اسرائیلیاں اپنا گمان چنگا رکھے، اللہ نے مدد کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ ساری بھی اللہ مدد کر سکتے۔ اللہ فرمائے دے تمہاری صورتحال تک کشے نہیں اتنا، ایو جی صورتحال بھی آئیے جنگ بدر دا میدان ہے، نبی کریم علیہ السلام دی 313 دی تعداد ہے، تلوارہ کوئی نہیں، تیر انداز ہیں تا تیر کوئی نہیں، نیزے کوئی نہیں، سواریاں تھوڑی ہیں، 1000 دی تعداد مقابلے چ نبی کریم علیہ السلام نے ادھی رات دے وقت اللہ کریم دی بارگاہ دعا کی دیئے، اے اللہ جے اے مر گئے زمین تے تیرا نا گھنن والا کوئی کہیں نہیں ہونا، تیری توحید کو سمجھن والا کوئی کا نہیں ہونا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی عقیدہ بنا، ذہن بنا، میرے تے توکل کر تے ہاتھ جھکے کر، 313 دی تعداد فوجی توڑین تے 5000 دی تعداد فوجی میرے حسین، لیکن شرط ہی ہے سوچ مضبوط کر جو ساری اللہ مدد کرے سی، حامی تے ناصر صدا اللہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی میں بیٹھے ہوئے نا صحابہ کرام دن اللہ دے نبی کیا بن سی ساری 313
313 دی تعداد ہے، او 2000 دی تعداد ہے۔ نبی پاک نے فرمائے سارے عقیدہ بناؤ، سوچ چنگی بناؤ، اللہ مدد کرے سی تے اللہ نصرت فرمائے سی۔ اللہ فرمائے دے قیامت تک واسطے میں اللہ نے قرآن چا بنائے، میں اللہ نے 313 دی تعداد کو غلبہ عطا فرمائے، 1000 دی تعداد کو میں اللہ نے مغلوب فرمائے، تاکہ کائنات والے کو پتہ لگے مدد تاں نازل کرے نا جدا مومن بندے دی سوچ اچھی ہوئے۔ ساری سوچ ہے کہ اللہ اگر بیماری نہ دیون تے آوے تا کوئی دے سکدا؟ بولو گمان اچھا، حسن ظن اچھا۔ نبی کریم علیہ السلام دی جنگ بدر چ رب نے مدد کیتی کہ نہ کیتی؟ ابلیس انہیں کو تکڑا کی تھی پیا کافریں کو، قرآن گواہی دیں دے جلے فرشتے نازل تھیں دے ابلیس نے ڈٹھے آکھن لگا لڑو آپ میں ویندہ پیائیں وے، انہیں کہ ساکو میدان کھڑا کر کے چھوڑ کے کیوں؟ انہیں کہ انی ارا مالا تراؤن، جڑا کچھ میں دیکھتا پیاں تو سانی وے دیکھ سکتے۔ اللہ انہاں دی مدد کرنا پائے، انہاں دے گمان دی وجہ تو حسن ظن اچھا گمان ہوئے تے انشاءاللہ بیماری کوئی بھی ہوئے متعدی نہیں ہوندی، دنیا دی کوئی بیماری نقصان دے سکتی۔ بولو نبی تے صدیق غار چہان کے نہ ہن؟ بولو ہن کے نہ ہن؟ تے دشمن غار دے اتے آیا کھڑے یا کوئی نہیں آیا کھڑا؟ صدیق اکبر آدن اللہ دے نبی جی اے پیریں والے چا دیکھے دشمن تے اسا نظر آ ونجنے تے پکڑیا ونجنے، نبی پاک نے پتہ کیڑی بات کیتی ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تلوار ہوے آ تا بچ ونجوا، آپ نے یہ نہیں فرمایا آج سارے نال تیر ہوندے تے بچ ونجوا، آپ نے یہ نہیں فرمایا آج سارے کے اسلحہ ہوندا بچ ویندے، نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ہکو اسلحہ اپنے دماغ وچ پا چا جو رب ساڈے نال ہے، ایو اصلہ پاچا اے بھامے اتے بھی آئے کڑن تا سادہ والی ڈنگا کر سکتے۔ اذا خرجہ الذین کفروا سان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کریم ساڈے نال ہے۔ اللہ فرمے دے یا سوچ دی برکت آئی سر دے اتے دشمن پجا کے واپس کرائے میں نبی تے صدیق دی حفاظت فرمائی ہے۔ حفاظت کیتی ہے کہ نہیں؟ بچے کہ نہ بچے؟ کیڑی برکت نال؟ سوچ چنگی ہے۔ سب تو پہلا کام اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو، دوجا کام سوچ اچھی رکھو، تے تیجا کام ذکر اذکار تے نمازیں دی پابندی کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھے فجر نال تے پڑھے شام دا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ترائے واری فجر نال تے ترائے واری شام دا جڑا دعا پڑھے او کو دنیا دی کوئی مصیبت نقصان نہیں دے سکدی۔ ذکر اذکار کرنے چاہیے اور بندہ سویر بھی شام بھی پڑھے اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ کے گھروں نکل دے سمجھو اپنے منہ تے ماسک لا کے نکتے، ماسک لاون دی لوڑ ہی نہیں، اے دعا ماسک دا کردار ادا کریں دیئے۔ اگر بندہ مکمل بھروسہ اور اچھا گمان رکھ کے نبی دیاں دسیاں ہویا حدیثاں اور دعاواں تے عمل چا کرے، دنیا دی کوئی تکلیف نقصان دے سکتی؟ بولو نمبر 1 اللہ تے توکل، نمبر 2 گمان اچھا، نمبر 3 ذکر اذکار دی پابندی تے خصوصاً نماز دی پابندی۔ سب تو پہلے کرونا وائرس چین چاہے، سب تو پہلے تسا میرے تو بہتر جان دے ہو، اور چین آجے کیویں کنٹرول کیتے جتھا انہیں باقی احتیاطی تدابیر اختیار کیچن، انہوں نے اتھا اے بھی کام کیتے کہ سارے لوگ روڈیں تے نکلیں تے انہیں نمازہ شروع کر دیچن، حالانکہ عقیدے دے اعتبار نہ لو کوئی صحیح لوگ نہیں، وہ کیمونسٹن بے دین لوگ ہیں، لیکن انہوں نے سمجھے نماز چیسا کوئی مصیبت کے نجات مل سکتی ہے۔ چین دا صدر بھی روڈ تے آ کے نمازاں شروع کر دی چنسی، انہیں چینیے جڑے کیمونسٹ عقیدہ رکھن والے جے او نمازاں پڑھ کے اپنی بیماری تے وائرس کو کنٹرول کر گئے تے نماز مسلمان دا تے ہے ہی وتیرا، جے اساں نمازاں پڑھوں تا ساکن کیوں نہیں کنٹرول تھی سکدا؟ پہلا کام اللہ دی ذات تے توکل رکھو، دوجا کام گمان اچھا رکھو، جتا تذکرہ تھی وے ٹاپک تھی وے کو میاں اللہ سادے نال ہے،
اللہ کریم سر حامی تے ناصر ہے۔ اور تیجا کم ذکر اذکار دی پابندی۔ میں سمجھدا بندہ وضو ہی نہ کرندا ہوئے، نماز ہی نہ پڑھدا ہوئے، دعائیں ہی نہ پڑھدا ہوئے، وہ ایک دے بجائے 5 ماسک لاوے وات بھی وائرس کے نہیں بچ سکدا۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھی تدابیراں کرے جب تک بندہ وضو چ نہیں، جب تک بندہ ذکر اذکار۔ اور تو پتہ ہے جڑے ویلے بندہ وضو دی حالت وچ ہوے، نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لیندے کہ فرشتے ہوئی نے حق کے دعائیں کرو، فرشتے ان دی حق کے دعا ہی کرن تے مکمل ان دی پرہیزگاری دین جے تک وہ بندہ وضو وچ راوے۔ اسا کو نماز دا، ذکر دا، وضو دی پابندی، 3 باتاں: توکل اللہ، نمبر 2 گمان اچھا، نمبر 3 ذکر اذکار تے نماز دی پابندی، اور جڑی چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ساکو اللہ دے در معافی منگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بخشش منگنی چاہیے، اللہ کو معافی منگو اپنے گناہاں دی۔ فرمایا جڑا معافی منگ دے اللہ بنے ہوئے عذاب بھی ٹال دیں دے۔ حضرت یونس دی قوم نے معافی منگی، ایمان قبول کیتا، آ کر کے سجدہ کیتوں نے، اللہ بنے ہویا عذاب ٹال دیتے۔ توکل رکھو، گمان اچھا رکھو، ذکر اذکار تے نماز دی پابندی کرو، اور جڑا چوتھا کام ہے وہ یہ ہے کہ اسا کو اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگنی چاہیے، توبہ منگنی چاہیے۔ مختصر جیاں خطبہ جمعہ چند ہدایات موجودہ صورتحال دے پیش نظر ذکر کیتے میں دعا کرو اللہ اسا کو پکا سچا مسلمان بناوے، ہر قسم دی آفت مصیبت ازمائش تو محفوظ فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب